اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقر والی نبوت میں، یہاں تو فقر میں آدمی ایک شادی نہیں کر سکتا، آپ نے فقر والی نبوت میں 11 شادیاں کر کے دکھلائی۔ ہم سے طریقہ معلوم کرو، ہمارے طریقے پر آؤ، تمہیں ایک شادی نہیں، تم 4 شادی میں اگر کرو گے نبوت کے طریقوں پر تو آسان ہے، اور یہودیت کے طریقوں پر جاؤ گے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح اس کو ایسی عبادت قرار دیا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس طرح نماز کا صحیح طریقے پر ادا ہونا اس کو حرام سے منکرات سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلا عمل، نماز کے بعد سب سے پہلا عمل وہ بیاہ اور شادی ہے، جو اس کو معاشرے کی لائن کے منکرات سے اور اس کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرانے کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ نماز کا بگڑنا زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادیوں کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ نماز اس طرح منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، شادی معاشرے کی لائن کے منکرات سے روکنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فرمایا نکاح کرو، مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، یہ نہیں فرمایا اشتہار کرو، فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ نکاح کے مسجد میں ہونے کا امر بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی نماز اور عبادت سے مشابہ عمل ہے۔ جس طرح پابندیاں نماز میں ہیں، نیت اور دعاؤں کے مجموعے کا نام نماز ہے، اسی طرح بہت سے احکام اور متعین طریقے کا نام شادی ہے۔ میرے دوستوں عزیزو، صرف شادی نہیں، زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتی ہے تو وہ مشکلات پیدا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھلائے، اپنے بھی اپنے صحابہ کے بھی، امت کے بتلانے کے لیے کہ امت کے جان اور مال کا مصرف شادیاں نہیں ہیں، بلکہ امت کے جان و مال کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور امت کو ضلالت سے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا، یہ امت کے جان اور مال اور وقت کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ شادی کو مال کے خرچ کی جگہ سمجھنا خلاف سنت ہے، شادی کو مال کا مصرف سمجھنا خلاف سنت ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں کسی کی شادی کو یہ کہہ کر روک دیا ہو تمہارے پاس مال نہیں تم شادی مت کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت سے میری شادی کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ کچھ لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، یہاں آپ نے تحقیر اور تقریر کے لیے فرمایا کہ اگرچہ اتنی تھوڑی چیز، حقیر چیز کیوں نہ ہو، لے آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ آ کر عرض کیا لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے تیری شادی اس لڑکی سے اس قرآن پر کر دی جو قرآن تجھے آتا ہے تو اس کو سکھلا دے۔ کوئی ہے آج شادی کرنے والا؟ تو مجھے قرآن سکھلا دو، میں تجھے شادی کر لوں۔ جب شادیاں دین کے مقصد سے ہٹیں گی تو شادیاں مال سے ہوں گی، آل سے نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مال وصول کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں مال سے ہوتی ہیں، آل سے نہیں ہوتی۔ اگر سنت کی طرف آؤ گے تو شادیاں آل سے ہوں گی، مال کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گی، ان صحابی نے مہر بعد میں ادا کیا، لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ شادی مت کرو کہ مال نہیں ہے۔
جتنی لڑکیاں اپنی عمریں گنوا دیتی ہیں انتظار میں، وہ صرف اس لیے کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے. یہ اس انتظار میں ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کا انتظام ہو تو شادی کریں. لڑکے والے لڑکی والے دونوں اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کا انتظام نہ ہو جائے شادی کیسے کی جا سکتی ہے. برکتیں تلاش کرتے ہیں مشائخ بزرگوں کی دعاؤں میں. نکاح کس سے پڑھواؤں، نکاح کس سے پڑھواؤں؟ کوئی ایسی شخصیت بتلاؤ جس کے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح میں برکت ہو جائے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں. اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کسی ولی کامل سے بھی نکاح پڑھوا لے اور شادی آپ کے طریقے پر نہ کرے تو برکت کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں فرمایا جو نکاح میں پڑھاؤں برکت والا ہے، یہ فرمایا جو نکاح میرے طریقے پر ہوگا وہ عظیم برکت والا ہوگا. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جو نکاح میرے طریقے پر ہے، جو میں نے آسانی سے کر کے دکھلایا ہے، جو آسانی میں نے دی ہے نکاح میں، اگر اس آسانی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے عظیم برکت والا نکاح کوئی نہیں ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ اس شادی کو عبادت بنانا ہے، اس شادی کو عبادت بنانا ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے نطفے کے ساتھ برابر صحبت میں شریک رہتا ہے. جس طرح ایک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، خدا کی قسم شیطان کی شرکت سے اولاد شیطان کے مشابہ ہوتی ہے. ان کی شکل کے باپ سے ملیں گی، ان کی حرکتیں شیاطین سے ملیں گی، صرف اس لیے کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح خواہش کا پورا کرنا خوشی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عورت سے ملنا. فرمایا دعا پڑھ لیا کر، دعا پڑھ لیا کر صحبت سے پہلے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ جو اللہ تو مجھے دے رہا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت کر. اس دعا کا پڑھ لینا اس کے نطفے کو خالص رکھتا ہے. ہم سمجھتے تھے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ اس اولاد کی تربیت کی فکر بڑے ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آدمی صحبت کر رہا ہو اس وقت سوچ لے کہ اس اولاد کیسی چاہیے. جس حیوانیت کا یہ صحبت میں، جس حیوانیت پر یہ صحبت میں عمل کرے گا، اسی حیوانیت پر اولاد پیدا ہوگی. معاشرے کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے. اس لیے ہر موقع کی سنتیں بتلائی ہیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ما رأیت منہ ولا رأى منی، ما رأیت منہ ولا رأى منی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ، آپ نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی، کبھی نہیں. ما رأیت منہ ولا رأى منی. جب حیا ختم ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے چھپ کر کرے. نہیں، خدا کی قسم چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے. کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے. دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. کھل کر گناہ کرنا، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا احیاہم عثمان، کہ ایسے حیا والے کہ غسل خانے میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل کے لیے، غسل خانے میں غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ کس سے شرم ہے؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں.
یہاں حال یہ ہے بارات کی بدعت. بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں, میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون پہنچ جائے گا؟ خدا کی قسم